السلام علیکم، بات کریں بھائی. السلام علیکم یاری اللہ یاری صاحب. یا علی مدد یا السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ کون بول رہے ہیں بھائی؟ جی پیر مولا علی کی مدد. میں احمد رضا بات کر رہا ہوں اللہ یاری صاحب، پاکستان سے. جی احمد رضا، آپ شیعہ یا غیر شیعہ؟ جی فی الحال تو غیر شیعہ ہوں، تو تھوڑی اچھا، حکم. کنفیوژن ہے. اگر آپ کنفیوژن انشاءاللہ اللہ دور کرے گا. آپ حکم کریں بھائی، کیا حکم ہے؟ اچھا اللہ یاری صاحب، میں نا ہوں تو اہل سنت جماعت سے، لیکن میں نا بہت قریب جا کے نا اہل تشیع سے اس دفعہ 10 محرم تک میں نے مجالس بھی اٹینڈ کیے ہیں، تو ماتم بھی کیا ہے. اچھا، ماشاء اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے. تو مجھے نا میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں کافی ساری، ہوں تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ آپ نے نا پچھلے دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں، جی کہ جب وہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ جماعت کرائیں آ کے، یہ وہ والی حدیث جو بیان کی ہے آپ نے، کیا حکم ہے؟ تو اس مشکل میں کیا ہے؟ آپ کے مطابق جو آپ نے تو حضرت عائشہ کو کھلم کھلا جو ہے نا کافر کہہ دیا ہے. میں نے کہا کافر ہے. میں نے کیوں کہا کافر ہے؟ ہاں وجہ کیا بتایا ایسی میں نے؟ وہ یاد ہے وجہ میں نے کیا بولا ہے؟ جی وجہ تو آپ نے یہی بولا کہ وہ مصر کی عورتوں کی طرح، مطلب جو عورتیں تھیں. ہاں، اس کی اپنی حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی تم مصر کے عورتوں کی طرح ہو. تو وہ مصر کی عورتیں وہ مسلمان نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ عائشہ کی اپنی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے. تو اگر اس میں اگر جی وہ تکفیر کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، ہماری جانب سے نہیں. لیکن وہ دوسری طرف جو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں ہے نا کہ نبی کی بیویاں وہ آپ کی امت کی مائیں ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں میں تو آپ سے اس لیے رابطہ کیا ہے کہ میں نے ادھر جو پاکستان کے شیعہ علماء ہیں نا، کافی مطلب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، آغا جوان نقوی صاحب ہیں، وہ ان کو امین گولی شہیدی مارو. صاحب ہیں. وہ ان کو کیا آتا ہے بھائی؟ ان کا ان کنسیپٹ کو کیا آتا ہے؟ ان کا کنسیپٹ ان کو دیکھیں تو چھوڑو. وہ تو شیعہ مولوی بڑی. جو ہے نا، شیعہ مولوی سب سے عائشہ کی زندگی بچی ہے شیعہ مولویوں کی وجہ سے. ابو بکر عمر کا دین بچا ہے شیعہ مولویوں کی وجہ سے. اللہ جانتا ہے. آپ کے مولوی دفاع نہیں کر سکتے. آپ کے مولوی جو آپ کے اپنے مذہب کے جو مولوی ہیں، بڑے سے بڑا جو عالم ہے حیات الکبار کبار العلماء جو سعودی عرب میں ہے یا الازہر ہے، وہ دفاع نہیں کر سکتے. آپ کو بچایا ہے، آپ کے مذہب کو، ابو بکر و عمر کو، عائشہ کو، معاویہ کو، ان کو اگر بچایا ہے شیعہ مولویوں نے بچایا اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے دین کو نہ جاننے کی وجہ سے. یہ جس دن اپنے دین کو سیکھیں گے نا شیعہ مولوی، اپنے دین کا دفاع کرنا سیکھیں گے، اپنے عقائد سیکھیں گے، تو اس وقت پھر آپ کا آپ یعنی دنیا میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب پوری دنیا پہ چھا جائے گی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا غدار جو ہے اس مذہب کا کون ہے؟ نہ ہمارا سب سے بڑا دشمن نہ اسرائیل ہے، نہ امریکہ ہے، کچھ یہ جاہل شیعہ مولوی مراجع سے لے کر طالب علموں تک، یہ ان کی جہالت کی وجہ سے، اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے دوری کی وجہ سے. تو یہ وجہ یہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ ازواجہ امہاتہم. بولو. اچھا یہ بات آپ کلیئر کرنا کہ یہ کیوں کافر مائیں، مطلب ہے یہ مجھے تھوڑا کلیئر کر. اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک منٹ. اللہ آپ کا بھلا کرے میرے بھائی کہ میں آپ کے ابھی جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج جو ہیں ہماری مومنین کے مائیں ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم منافق کی تکفیر کرتے ہیں، کہتے ہیں فلان شخص منافق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں دو جی اب یہ پورے علماء کو معلوم ہے کفر کے دو اقسام ہوتے ہیں. ایک کفر یہ ہے کہ ایک شخص مرتد ہے یا ایک شخص مسلمان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. ایک شخص مسلمان نہیں ہے، مثلا جی ٹرمپ ہے، وہ کبھی مسلمان ہوا نہیں ہے، اس کو اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں اسلام کیا ہے، اس کو دو کلمے بھی نہیں آتے ہوں گے. یا بائیڈن سے پوچھیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام ہے کیا چیز. ایک شخص ایسا ہے کہ مسلمان ہے، کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہے، یعنی کہتا ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا بھائی، میں گیا، میں اسلام کو میں چھوڑ چکا ہوں. یہ ایک یہ ہے. ایک ہے جو منافق کا کفر ہے. منافق کا کفر یہ ہے کہ بظاہر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں،
بظاہر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، لیکن اس سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ اس سے اس کا اسلام جو ہے اس میں شک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ایسے الفاظ کہتا ہے کہ اس سے اس کا نفاق ثابت ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے، یہ کفر اس طرح، اس کا کفر اس طرح نہیں ہے کہ جیسے مثلا ٹرمپ کا کفر ہے یا مرتد کا کفر ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سمجھ جی میں آئی جی بات آپ کو؟ ہاں. اس شخص کا اگر کفر ہے تو ہاں وہ جی وہی کفر ہے کہ یہ دل بظاہری مسلمان ہے، لیکن اس کے اعمال ایسا، اس کا ایمان سے ایسا خروج ہے کہ یہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب عائشہ کے متعلق اسی روایت میں اگر رسول پاک صاحب دیکھیں، تکفیر تو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے تکفیر، میں نے یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے ہیں، جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، کہ آپ کی جی مثال میں نے وہ مصر کی ڈیٹیل عورتوں سے کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا؟ کافرہ عورتوں سے جی جی تشبیہ دی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرا استدلال وہی ہے، اسی حد تک ہے. اب آپ تکفیر وغیرہ آپ کہتے ہیں تو وہ مجھے یاد نہیں ہے. اب یہاں پر وہ ازواج امہاتہم کے متعلق، ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ ازواج امہاتہم کا مطلب خود عائشہ کے نزدیک کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی، اور یہ جز نمبر 7 ہے، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے بھائی صفحہ نمبر 111 میں. صفحہ نمبر 111 میں یہ حدیث جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ بشرط بخاری و مسلم سے ہی ہے، اور یہ کتاب اس میں بھی ہے، اس سے زیادہ چھوٹی سند کے ساتھ، مختصر سند کے ساتھ، جو اعلیٰ، جس کو عالی سند کہتے ہیں. کس کتاب میں ہے؟ کتاب کیا نام ہے اس کا؟ طبقات القرا ابن سعد میں ہے. وہ بھی سند جو ہے بشرط بخاری مسلم ہے. وہاں پہ روایت یہ ہے کہ ابو عوانہ فراش سے، عامر سے، مسروق سے روایت کرتے ہیں، ان عائشہ، خود عائشہ سے روایت کرتے ہیں، ان امرأة قالت لها، ایک عورت نے ان سے کہا، یا امہ، اے میری ماں. عائشہ نے ان سے کہا، انا ام رجالکم لست بامک، میں مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا ماں نہیں ہوں. میں مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا ماں نہیں ہوں. عورت نے ان سے کہا کہ اے ماں، تو اس نے کہا میں مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا نہیں ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حدیث سے، اس روایت سے؟ بتاؤ. وازواجہ امہاتہم، اب جو ہے عورتیں جو جی ہیں وہ، جی ہاں، عورتیں جو ہیں مومن نہیں ہیں. جی ہاں. بالکل عورتیں بھی امتی ہیں، تو عائشہ نے کیوں کہا عورتیں کہ بھی انا، امتی ہیں. عائشہ نے کیوں کہا انا ام رجالکم ولست بامک، میں عورتوں کی ماں نہیں اور مردوں کا ماں ہوں؟ کیوں کہا؟ پتہ ہے یا پتہ نہیں نہیں ہے؟ پتا. ہاں، پتہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں پتہ ہے کس لیے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ میں آپ کو تفسیر طبری دکھا دوں. تفسیر الطبری اگر میں نکال سکوں، مجھے مل جائے وہ روایت. اچھا، یہاں بہرحال اب تفسیر طبری دکھانے میں ٹائم لگا، میں ایک اور تفسیر دکھاتا ہوں آپ کو. ایک اور تفسیر دکھاتا ہوں، کوئی جی بات جی نہیں. یہ کتاب ہے الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، تالیف علی ابن احمد الواحدی النیشابوری، جزء الثالث، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 459 میں. وہ تبری میں بھی دکھا سکتے ہیں، تبری میں تو بہت زیادہ اس نے تفصیل دی، بہت سارے صحابہ وغیرہ سے نقل کیا. یہاں پر دیکھیں، بل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وازواجہ امہاتہم، ان کی عورتیں جو ہیں مائیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وازواجہ امہاتہم، اس کا کیا ہے؟ فی حرمت نکاحہن، کہ ان کی نکاح حرام ہے. فلا يحل لأحد التزویج بواحدة منہن كما لا يحل التزوج بالأم، وهذا الأمومة تعود إلى حرمة النکاح لا غیر. امومہ بولتے ہیں ماپن کو. اچھا، فرمایا کہ ازواج امہاتہم کا مطلب صرف یہی ہے کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اور تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، جیسے آپ اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو نکاح کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیز؟ اس کا وجہ ایک بہت تلخ واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں اسی میرے جو یوٹیوب چینل ہے، پلیز آپ وہاں پہ کچھ اسپیچز ہیں میرے 6-7 سال پہلے کا، کہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی، جو عشرہ مبشرہ میں سے آپ لوگ اس کو کہتے ہو، طلحہ جو ہے اس کی کیا نیت تھی، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، پھر آپ یہ مسئلہ بہت باریک ہے۔ تو اس طلحہ کی کیا نیت تھی، اس نے کیا اس سے کیا غلط اس کی نیتیں تھیں، بہرحال تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، جیسے اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو عائشہ نے کہا اس عورت سے کہ میں مردوں کا اور ماں ہوں، عورتوں کا ماں نہیں ہوں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی ہاں، تو اس کا کیا ہوا اس آیت کا؟ کہ حرمت النکاح، عائشہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عائشہ سے کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہے کہ عائشہ سے کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، بلی یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کسی بھی عورتوں کی طرح نہیں، آپ کی شان بہت بلند ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے نا؟ ایک شرط بھی ہے نا، اس شرافت کا ایک شرط بھی ہے، رشتہ داری تو نہیں ہے اللہ کی کسی سے، ہے رشتہ داری بھائی؟ او بھائی صاحب، نہیں اللہ یاری صاحب، میں سن رہا ہوں آپ کی بات ہے، تو پلیز تھوڑا وہ جو آپ نے بریکی کی بات کہی ہے، تو میں نے تھوڑا سنا ہے کہ کسی نے صحابہ کرام میں سے یہ نیت ظاہر کی تھی کہ میں نے ایک وہ نبی پھر کی بیوی سنو سے نا، پھر نکاح سنو بس، وہ کیا کریں بس، وہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اس نے بہت غلط بات کی تھی نا طلحہ نے۔ طلحہ وہ جب آیا نازل ہوا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہونا بغیر اجازت کے، تو اس کو غصہ آیا تھا جی کہ جی کیونکہ یہ چچا زاد بھائی ہے عائشہ کا، یہ چچا زاد ہے، یہ دونوں بنی تیم ہے، رشتہ دار ہیں قریبی۔ اس کو غصہ آیا تھا کہ کیوں ہمیں منع کرتا ہے، یہ کون ہے آدمی منع کرتا ہے کہ ہم اپنے چچا کی بیٹی سے نہ ملیں، تو یہ مر جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں، پھر اس نے بہت غلط جملے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس نے بہت غلط جملے کہے تھے۔ اچھا، یہ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ احزاب میں آیہ نمبر صفحہ نمبر 421 میں، یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، فاحشہ بولتے ہیں برے کام کو، فاحشہ کا مطلب یہ نہیں ہے جنسی کام، حتماً جنسی کام ہو، جنسی کام بھی لفظ کے معنی میں بتا رہا ہوں، جنسی کام، لیکن جو انسان غلط کام کرتا ہے، بہت ہی قبیح کام کرتا ہے۔ اچھا، یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی کے عورتیں، ازواج، من یأتی منکن، یہ اللہ کی جانب سے دم کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برا فعل انجام دے جو بہت ہی واضح برا ہو، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کی عذاب دگنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کی کہ یہ جو بھی مرضی کر دیں بھئی اللہ ان کو بچا دے گا، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ بل ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، اور آپ میں سے جو اللہ کی طاعت کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرے گا اور عمل صالح بجائے گا، اس کو اجر بھی ڈبل ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے رزق کریم بنایا۔ یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، تمہاری مثال دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مثال بہت بلند ہے، بشرط یہ کہ تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو آیات کو آپ قرآن کریم میں جو فرمایا وہ ازواجہ امہاتہم، خود عائشہ کے نزدیک اس کا کیا تفسیر ہے؟ حرمت النکاح، ختم بات، حرمت النکاح۔ ہم بھی نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زوجے سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہ تو ربط ہی نہیں ہے اس مسئلے سے، ربط ہی نہیں ہے۔ جہاں تک یہ ہے کہ ازواج سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، وہ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے، وَإِلَّا یہ بےہودہ ہیں یہ آیتیں۔ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها الضعفین من العذاب، یہ دگنا اس کو عذاب ملے گا۔ تو یہ سب باتیں باطل ہوتی ہیں۔ اور مزید بولو جناب، کوئی حکم ہے؟ اچھا اللہ یاری صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، وہ جو نبی کی بیویوں کے بارے میں کہ اے نبی کی 2 بیویاں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، بس وہی ہے، میں کیا عرض کروں، دوسروں کو بات کرنے دو آپ، چھوڑو، اب تمہارے دل میں جو آتا ہے تم پوچھتے ہو۔
اب دوسروں کو بھی جواب سوال نہیں پوچھنے دیں. نہیں، مجھے تھوڑا سا یہ بتا دینا سوال کیا بھائی، وہ پلیز. قرآن کی آیت آپ نے پڑھی، آپ نے ترجمہ کیا، میں کیا کروں؟ بس ختم بات. دل اس کے ٹیڑے ہیں. نہیں، وہ نام اگر تھوڑا کنفیوژن ہے کہ نام ادھر ہے یا صحیح نام نام بخاری میں ہے نا، نام بخاری میں. اچھا وہ خود عمر سے مروی ہے، مسلم میں بھی ہے. من المرأتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دو عورتیں کون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی تھی، جن کے قبر، جن کے قلوب، جن کے دل جو ہیں، جن کے دل خراب ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ بخاری میں، ہم بخاری میں جی دکھا جی. دیں گے آپ کو. اوکے، خدا حافظ آپ کا. آپ چلے جاؤ، میں ہم بخاری سے دکھا دیں. وہ کون ہے بھائی؟ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، کتاب بخاری، البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. نقلی چاپ ہے یا اصلی چاپ ہے عزیزوں؟ خود پر چیک کر لینا. صفحہ نمبر سال 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 900 صفحہ نمبر 900. یہ صفحہ نظر نہیں آ رہا لیکن صفحہ نمبر 900. اچھا، سورۃ التحریم، سورہ تحریم میں بھلے یہاں پر حدیث نمبر 4913. ابن عباس کہتے ہیں ایک سال میں ٹھہرا، میں عمر سے پوچھنا چاہ رہا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا مجھے عمر سے. ایک دفعہ حج پہ گئے، جب وہاں حج میں راستے میں تھے تو ایک جگہ گیا قضاء حاجت کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے. وہ نکل گیا درختوں کے نیچے اور وہ جڑی بوٹیوں کے پیچھے پیشاب کرنے گیا. تو اس وقت میں وہاں پہ کڑا رہا. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، میں اس کے ساتھ راستے میں چل پڑا. تو میں نے کہا کہ من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من ازواجہ. وہ دو عورتیں کون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی؟ تظاہرتا، قرآن کا لفظ یہی ہے. وَإِن تظاہر علیہ فإن اللہ مولا. ان تتوبا فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وإن تظاہر علیہ فإن اللہ مولا. اور اگر تم دشمنی کرو ان سے، تمہارے دل ٹیڑے ہیں، اگر دشمنی کرو تو اللہ لشکر لے کے آئے گا. اچھا، تو یہ عورتیں کون ہیں جنہوں نے دشمنی کی تھی؟ دشمنی کی تھی. اور یہ کہتا ہے میں ایک سال ڈر کی وجہ سے پوچھ نہیں رہا تھا نا. وہ ڈر لگتا ہے وہ عمر سے. کیوں ڈر رہا ہے عمر سے؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اور اس کو وہ جب پیشاب کرنے نکلا ہے، سفر میں کوئی ہے نہیں، کچھ چپکے سے لو تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، اس وقت پوچھتا ہے عمر سے. تو یہ اس واقعے میں کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ اللہ اگر کوئی ایسا علمی مسئلہ ہے، تفسیر کا مسئلہ ہے، تو اس میں پوچھنا ہے. اگر کوئی آئے بھی نہیں ہے تو ڈر کی کیا بات ہے؟ لوگوں کے سامنے پوچھنے سے کیا حرج ہے؟ وہ پیشاب کے لیے نکلتا ہے تو اس وقت اسے پوچھتا ہے، راستے میں کوئی ہے ہی نہیں. اچھا، فقالت تلک حفصہ و عائشہ. تو عمر نے کہا کہ یہ حفصہ اور عائشہ. ویڈیو کالر ہمارے پاس کچھ تھے بھائی، ایک نور صاحب تھے، ایک گیلانی صاحب تھے، لیکن وہ آتے ہیں پھر کاٹ کے نکل جاتے ہیں. بھائی میں کیا کروں، ان کی جو کال ہوتا ہے نا، وہ ادھر اگر انتظار رہے ہیں 5 منٹ میں ان کو لے لوں گا.